حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت سے 2 سال قبل معراج کی سیر کروا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے دیدار سے مشرف فرمایا گیا۔ اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روح مع الجسم کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ صرف روح کی معراج نہیں تھی۔ کیوں؟ اگر روح کی معراج ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا سبحان الذی اسری بروحہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی۔ لیکن یہاں پر بروحہ ہی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ بعبدہ۔ اور لفظ عبد جو ہے یہ قرآن و سنت کے اندر جہاں بھی استعمال ہوا ہے تو عبد سے مراد جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن پاک کے اندر یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے عبد کا، احادیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جہاں بھی عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر جسم مع روح مراد ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بولا بھی عبدہ ہی ہے لیکن مراد یہاں پر صرف روح ہے تو یہ خلاف اصل ہے۔ اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ جو لفظ کا جو معنی حقیقی ہوتا ہے اس پر اس کو محمول کرنا یہ واجب ہوتا ہے، بغیر کسی ضرورت کے لفظ کو معنی حقیقی سے پھیرنا یہ جائز نہیں۔ یہ شریعت کا اصول تفسیر کا یہ ضابطہ ہے کہ کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے پھیرنا بغیر ضرورت کے یہ جائز ہے۔ اگر وہاں پر کوئی ضرورت ہو تو پھر وہاں پر لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر حقیقی معنی پر عمل کرنا واجب ہے۔ حقیقی معنی کیا ہے؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ جو جسم اور روح کا مجموعہ ہو، جسم اور روح کا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی جسمانی تھی، اور جسمانی معراج پر ہونے کے کثیر دلائل ہیں۔ ان میں سے سب سے بین جو دلیل ہے وہ یہ ہے کفار مکہ کا بڑے شدت کے ساتھ اس کا انکار کرنا۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو خواب کے اندر تو آپ کو پتہ بندہ بیٹھا لاہور کے اندر ہو، صبح کو اٹھے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں، تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خواب کے اندر بندہ جہاں پر چاہے اس کی روح پرواز کر سکتی ہے، تو خواب پر اعتراض نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جسمانی حالت کے اندر لاہور سے کچھ لمحوں کے اندر میں مسجد حرام پہنچ گیا، عام بندہ اگر کہے تو یہ بات محل اعتراض بنتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ولی ہو وہ اپنی کرامت کے پیش نظر وہ آ جا سکتا ہے۔ عام بندہ اگر یہ بات کہے تو بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کہاں تک صداقت رکھتی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے 27 رجب کو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی حالت کے اندر معراج کروائی۔ کون سی حالت کے اندر؟ جسمانی حالت کے اندر معراج کروائی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، جو جسمانی معراج کا ہے، یہ قطعی اور یقینی ہے۔ قطعی بھی ہے، یقینی بھی ہے۔
اگر کوئی اس معراج کا، اس سفر کا، اس مرحلے کا انکار کرے گا تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک کے اندر صراحتاً بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو لہذا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کا منکر ہے، انکار کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر نہیں کی، تو وہ قرآن کی اس آیت کے حصے کا کیا ہے؟ منکر ہے۔ بقیہ رہا بیت المقدس سے لے کر آسمان بلکہ لامکان تک کا جو سفر ہے، اس کے بارے میں یہ ہے، اگر وہ اس سفر کا اس لیے انکار کرتا ہے کہ آسمان کا پھٹنا ناممکن ہے، آسمان کا پھٹنا، جس طرح فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ جسمانی معراج کے منکر ہیں۔ اس پر ان کے پاس دلیل کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر جسمانی معراج کو مانے تو آسمان کا پھٹنا لازم آتا ہے۔ آسمان کے اندر خرق کہتے ہیں پھٹنے کو، اور کوئی چیز اگر پھٹ جائے اور اس کو لپیٹ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں التیام۔ تو فلاسفہ کہتے ہیں آسمان کا پھٹنا اور اس کا لپٹنا یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے۔ جب یہ چیز محال ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اگر جسمانی معراج کو مانا جائے گا تو اس صورت کے اندر آسمان کا پھٹنا لازم آتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام آسمانوں سے نفوذ کر کے آپ نے لامکانوں کا سفر کیا۔ تو یہ شرعی اصول ہے، اگر کوئی بیت المقدس سے لے کر لامکان کی سیر کا انکار فلاسفہ کے اصول کی روشنی میں کرتا ہے کہ فلاسفہ آسمان کے پھٹنے کے قائل، پھر ایسا شخص بھی کافر ہے، ایسا شخص بھی، کیونکہ آسمان کا پھٹنا خود قرآن سے ثابت ہے، خود قرآن سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان، تو آسمان کا پھٹنا تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو جو اس سفر معراج کے اندر بیت المقدس سے لے کر لامکانوں کی سیر کا انکار اس بنیاد پر کرتا ہے کہ آسمان کا پھٹنا ناممکن ہے، تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ کافر کیوں ہوگا؟ کہ اس سے قرآن پاک کی آیات کا انکار لازم آتا ہے، کہ قرآن عظیم فرقان حمید تو آسمان کے پھٹنے کو بیان کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس بنیاد پر انکار نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے آسمان کا پھٹنا ممکن ہے، وہ کسی اور وجہ سے جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ گمراہ اور بدعتی ہے، ایسا شخص گمراہ اور کیا ہے؟ بدعتی ہے۔ پہلے مرحلے کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کا کیا کرتا ہے؟ وہ انکار کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک گفتگو کا خلاصہ رکھ دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو سفر معراج کروائی، اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس کی ان میں سے چند حکمتیں میں آپ کے سامنے آج کے جمعۃ المبارک کے اندر بیان کروں گا۔ اس کے اندر پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک مختلف انبیاء کرام علیہم رضوان کو مختلف معجزات عطا فرمائے، انہیں مختلف کمالات عطا فرمائے۔ اب مختلف انبیاء کرام کی شخصیات کے اندر اگر کمالات کو دیکھا جائے تو مختلف کمالات نظر آتے ہیں، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے محبوب کو اپنے حضور بلایا اور تمام کمالات سے حضور کو نواز عطا فرما دیا کہ وہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہ کر کلام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا دیدار نہیں، اللہ کا دیدار صرف آواز کی صورت کے اندر ہم کلامی ہو رہی ہے، آواز کی صورت کے اندر، لیکن مصطفیٰ کریم کی شخصیت کے قربان جائیں کہ وہاں پر لامکانوں کے اندر حضور علیہ السلام اللہ کا کلام بھی سن رہے ہیں اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ صرف وہاں پر کلام نہیں، کلام کے ساتھ ساتھ دیدار بھی ہے، کلام کے ساتھ ساتھ دیدار بھی اپنے محبوب کو عطا کیا گیا۔ اور آپ مجھے بتائیں بلا تشبیہ و تمثیل، آپ اگر کسی محبوب سے گفتگو کرتے ہیں، ایک ہے گفتگو کر کے آپ اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے محبوب سامنے بھی ہو، محبوب سامنے بھی ہو، اس کا دیدار بھی ہو اور اس سے کلام بھی ہو۔ تو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے آقا کو عطا فرمایا کہ وہاں پر محبوب جو خود خدا ہے، کیا ہے، اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کائنات کے آقا اور مولا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف بھی ہو رہے ہیں۔ اور کیسی شان ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف چوتھے آسمان پر نہ رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر جلوہ گر ہیں، کون سے؟ پھر قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، لیکن حضور کی شان دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساتوں آسمان پیچھے رہ گئے، اللہ کا عرش بھی پیچھے رہ گیا، مصطفیٰ اس مقام کے اندر چلے گئے جہاں پر کسی نبی کے جسم کی شان تو الگ رہی، کسی کی روح بھی وہاں تک نہ پہنچی، وگرنہ روحیں آپ کو پتہ مختلف عالم کے اندر پرواز کرتی ہیں، اس مقام تک کسی کی روح کا عروج کا سلسلہ نہ ہوا جہاں پر مصطفیٰ کریم لامکانوں کے اندر چلے گئے۔ تو یہ پہلی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جتنے بھی مراتب مختلف انبیاء کرام کو عطا فرمائے، معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر کے اندر اپنے محبوب کو تمام مراتب سے سرفراز فرما دیا، اور اس کے علاوہ مزید اور مراتب عطا فرمائے، کمالات دیے جو کسی نبی کو دیا نہیں گیا۔ دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امتیوں کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی توحید کا سبق اپنی امتیوں کو پڑھایا کہ گواہی دو اللہ ایک ہے۔ اب حضرات انبیاء کرام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام نے اس بات کی گواہی دی، کیا گواہی دی؟ اللہ ایک ہے۔ اور یہ گواہی آپ کو پتہ ہے، گواہی ایک گواہی یہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کی بات کو سن کر گواہی دے،
اور ایک گواہی وہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر گواہی دی جائے. گواہیوں میں فرق ہوتا ہے نا. تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی جو گواہی دی، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تمام نے یہ کلمہ اپنی امت کو پڑھایا کہ اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا. سب کی گواہی سن کر ہے، لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم کی ذات کے، کہ حضور کی شان کے قربان جائیں. اللہ نے جو محبوب کو کمال عطا فرمایا، حضور نے دنیا کے اندر گواہی دی. اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ محبوب کو یہ کہہ دے یہ گواہی تو ہم نے سنی سنائی، حضرات انبیاء کرام سے بھی سنی ہے. آپ اگر اگلی بات کریں، اللہ نے محبوب کو معراج پر بلا لیا، اے محبوب اپنے رب کا دیدار کرو اور دوبارہ زمین پر جا کر لوگوں کو بتاؤ جس گواہی کی بات میں کر رہا ہوں میری گواہی سنی گواہی نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی جو ہے وہ گواہی کی انتہا ہے. گواہی کا آغاز تو حضرات انبیاء کرام کی گواہی سے شروع ہو گیا ہے. گواہی کا آغاز اسی وجہ سے حضور کون ہے؟ خاتم النبیین، کہ حضور کے بعد کسی نبی کی گنجائش ہے، کیونکہ حضور نے آ کر گواہی کی انتہا کر دی. اور گواہی کی انتہا کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھا جائے. اس کے بعد مزید گواہی کی ضرورت رہتی ہے؟ بولے تو صحیح. اس کے بعد کوئی تیسری صورت ہے ہی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے خاتم النبیین قرار پائے کہ حضور نے وہ گواہی دی جو کسی نبی نے گواہی. تو یہ دوسری حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف سنی سنائی گواہی کی شان کے ساتھ متصف نہ رہیں، بلکہ آپ کو ایک ایسی شان معراج کی شب پر دینے والا ہوں جو شان میں نے کسی نبی کو عطا نہیں کی. اب تیسری حکمت اس کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا. کس کے عوض؟ جنت کے عوض. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی خرید و فروخت ہو وہاں پر چند چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 خریدنے والا، جو چیز کیا کر رہا ہے؟ خرید رہا ہے. دوسرے نمبر سے جس سے چیز خریدی جا رہی ہے، جس کو مشتری کہتے ہیں، جس سے چیز خریدی جا رہی ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ خود شے ہوتی ہے جس کو خریدا گیا. اور چوتھے نمبر پر اس شے کی قیمت ہوتی ہے. اس شے کی مثال کے طور پر آپ موبائل خریدتے ہیں. اب موبائل جو ہے یہ خریدی ہوئی شے ہے، اس کے عوض میں قیمت بھی ہوگی. جو موبائل خریدنے والا ہے اس کو مشتری کہتے ہیں، اور جو بیچنے والا ہے اس کو بائع کہتے ہیں. تو جہاں بھی طریقہ کار ہو. اور 5ویں نمبر پر یہ بھی ہوتا ہے، 5ویں نمبر پر یہ ہوتا ہے کسی کی معرفت سے چیز خریدی جاتی ہے. مثال کے طور پر بندے کو نہیں پتا یہ چیز کی کوالٹی کیا ہے، وہ درمیان میں جو بندہ اس چیز کو جاننے والا ہوتا ہے اور جس کو درمیان میں ڈالا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟
اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خریدار کو بھی جانتا ہے، خریدار کو بھی جانتا ہے، جو چیز بیچنے والا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، جس چیز کو خریدا جا رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جس کے بدلے خریدا جا رہا ہے وہ اس قیمت کو بھی کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ یہ ایک عقلی بات ہے۔ آپ کوئی بھی سودا کرتے ہیں اگر کسی کے ذریعے سے لیتے ہیں تو درمیان میں جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے ان تمام امور کی پہچان لازم اور ضروری ہے، لازم اور۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر کیا فرمایا؟ خریدار کون ہے؟ اللہ۔ کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے خرید لیا۔ مومنین کون ہے؟ مومنین جو ہیں ان کے مال، ان کی جانیں جو ہیں وہ خریدا ہوا مال ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ خریدتا ہے مومنین کے مال اور جان کو، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اور مومن کون ہے؟ وہ چیز دینے والا ہے، اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ اس جان کو، مال کو خرید لیتا ہے، اور اس کا عوض کیا دیتا ہے؟ وہ دنیا کا پیسہ نہیں ہے بلکہ تمام نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ جنت اللہ تعالیٰ کی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سارا جو خرید و فروخت کا سلسلہ ہو رہا ہے یہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔ کس کے ذریعے سے؟ اگر حضور کا واسطہ نہ ہوتا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی پہچان کیسے ہوتی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ عظمیٰ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو درمیان میں واسطہ بنتا ہے، جس کی معرفت سودا ہو رہا ہے، اس کو تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کو تمام چیزوں کا۔ اب یہ حضور کی شخصیت ہے، زمین پر تشریف لائے، مومنوں کو بھی دیکھا، ان کی جان کو، ان کی مالوں کو پرکھا، ان کی جانوں کو، اور کیسے جانوں کو دیکھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، اسلام کے لیے جان کی ضرورت ہے۔ تو حضور کے غلام جان لے کر اپنی ہتھیلی پر حضور کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ کسی غزوے کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا جاؤ مدینے کی گلیوں میں جا کر اعلان کر دو۔ تو جس وقت اس اعلان کی آواز حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے کانوں میں پڑی تو شادی کو ایک رات گزری تھی، ایک رات کا دولہا، کیا ہے؟ ایک رات کا دولہا۔ جس وقت کان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی آواز پڑی کہ حضور علیہ السلام جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، جہاد کے لیے جان کی ضرورت ہے، تو حضرت حنظلہ کا عشق رسول دیکھیں، محبت رسول دیکھیں۔ آپ اس وقت حالت جنابت کے اندر تھے، پہلی رات اپنی زوجہ کے ساتھ گزارنے کے بعد آپ حالت جنابت کے اندر تھے، تو آپ نے غسل کرنے کو بھی لیٹ سمجھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کے اندر مشغول ہو جاؤں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اندر تاخیر ہو جائے۔ آپ بغیر غسل کیے اپنے گھر سے نکل گئے، اپنے گھر سے نکل گئے۔ جس وقت نکلے اور آپ لڑتے 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 میدان جہاد کے اندر شہید ہو گئے، میدان جہاد کے اندر شہید ہو گئے۔ کہ وہ کون سا محبت کا جذبہ تھا جنہوں نے پہلی رات کی دلہن کے ارمان نہیں دیکھے؟ کیوں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، مال، ہر شے کو قربان کر دیا۔ حضور سے وہ شدت کے ساتھ وہ پیار کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ، جو صحابہ شہید ہو چکے ہیں ان کے جسموں کو اکٹھا کیا جائے،
جب ان کے جسموں کو اکٹھا کیا گیا، حضرت حنظلہ کا جسم نہیں مل رہا، بڑے پریشان تھے کہ حضرت حنظلہ میدان جہاد کے اندر شریک تو ہوئے تھے، ان کا جسم کہاں چلے گیا؟ تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح آسمانوں کی طرف دیکھا، قربان جائے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کے، بیٹھے فرش پہ ہوں، نگاہیں کہاں کہاں جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے حنظلہ کو اللہ کے روحانی فرشتے، نورانی فرشتے جو ہیں وہ عرش کے پانی کے ساتھ غسل دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ لیکن غسل دینے کی وجہ، شہید کو تو غسل دیا نہیں جاتا، جو شہید ہو جائے اس کو غسل نہیں دیا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے ان کی زوجہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر اپنا معاملہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ جو ہیں وہ حالت جنابت کے اندر تھے، انہوں نے غسل کرنے کو بھی لیٹ سمجھا کہ کہیں آپ کے فرمان کے اندر تاخیر نہ ہو جائے، تو وہ نکل آئے۔ تو حضرت حنظلہ کی زوجہ آگے سے کہتی جس وقت یہ گھر سے نکلے تو میں نے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو بلا کر اس بات پر گواہ کر لیا کہ آج کی رات حضرت حنظلہ نے میرے ساتھ گزاری تھی۔ میرے ساتھ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کر اس پر گواہ کیوں کیا؟ تو حضرت حنظلہ کی بیوی آگے سے کہنے لگی بات دراصل یوں ہے کہ جس وقت حضرت حنظلہ گھر سے نکلے تو میں ان کو دیکھ رہی تھی پیچھے سے، تو یہ گھر سے نکلے، اچانک یہ گھر سے نکلے اور میں کیا دیکھتی ہوں ان کا جسم جو ہے وہ آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتا ہے۔ تو میں سمجھ گئی آج میری اور حنظلہ کی آخری ملاقات تھی، اب ملاقات قیامت والے دن ہوگی۔ تو میں نے اس وجہ سے اپنے خاندان کے معتبر لوگوں کو بلا کر گواہ کر لیا ہے تاکہ کوئی میری شخصیت پر کوئی طعن و تشنیع نہ کر سکے، کیونکہ مجھے پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ حضرت حنظلہ اب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، اب ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ ایک یہ بھی بیویاں ہیں کہ جو میدان جہاد کے اندر جانے سے روکتی، اور آج کی بھی کچھ بیویاں ہیں، آج کی بھی کچھ، اگر خاوند نیک کاموں کی طرف لگ جائے، کچھ ایسی بیویاں ہیں کہ جو نیک کاموں سے روکتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ تو یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی نظر کا کمال تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ نے بیوی کی نظر کے اندر یہ طاقت عطا فرما دی کہ انہیں پہلے سے پتہ چل گیا کہ حضرت حنظلہ نے شہید ہو جانا ہے۔ جب امتیوں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ جب امتیوں کی یہ شان ہے تو حضور کی شان کیا ہوگی؟ اب آپ مجھے بتائیں، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت سے، حضور کے وسیلے سے یہ سارا سودا ہوا۔ کیا؟ اللہ نے مومنوں سے ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے محبوب کو اپنے پاس اس وجہ سے بلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر آ کر مومنوں کو بھی دیکھ لیا، ان کی جانوں کو بھی دیکھ لیا، ان کے مالوں کو بھی دیکھ لیا۔ اب ضرورت تھی جو قیمت تھی جنت کی صورت کے اندر اس کو بھی دیکھا جاتا، اور جس نے چیز خریدی ہے جو مالک بن رہا ہے اللہ رب العزت، اس کو بھی دیکھا جاتا۔ دو چیزیں رہ چکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے محبوب کو بلا لیا، اے محبوب آ جاؤ، آ کر وہ جو قیمت ہے جنت اس کو بھی ذرا دیکھ لیں کہ یہ وہ جنت ہے جس کے باغات اتنے لہلہاتے ہیں، جس کی نہریں دیکھ لیں، جس کے مکانات بنے ہوئے دیکھ لیں۔ دنیا کے مکان جو گارے سے بنائے جاتے ہیں، اینٹ سے بنائے جاتے ہیں، جنت کے اندر جو محلات ہے اس کا گارا جو ہے وہ سونا ہے، سونے کی اینٹیں ہیں، اس سے اتنے قیمتی قیمتی محلات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے گئے تاکہ حضور جا کر مومنوں کو بتائیں
کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی قیمت دینا چاہ رہا ہے، اتنی بڑی قیمت کہ دنیا کی دولت جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر رہی، اور جس کے ساتھ تمہارا سودا ہوا ہے میں اس مالک کو بھی دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ مالک کا دیدار اتنا لذت والا ہے کہ اس مالک نے معراج کی شب جو ہے مجھے اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا، تاکہ محبوب کے حق میں ساری چیزیں مکمل ہو جائیں کہ حضور خریدار کو بھی دیکھ رہے ہیں، جس سے مال خریدا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، مال کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور مال کی جو قیمت ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ تو یہ حکمت تھی معراج کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور اس کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی عطا سے کائنات کی ہر شے کا مالک بنایا، ہر شے کا مالک بنایا۔ اور آپ کو پتہ ہے بلا تشبیہ و تمثیل، اگر کوئی بندہ کسی کو کسی چیز کا مالک بنائے تو اس کی کوشش ہوتی ہے چلاؤ یا میں تمہیں وہ چیز دکھاؤں گی، وہ چیز تمہیں۔ کوئی اگر کسی کو پلاٹ کا مالک کر دیتا ہے، گاڑی کا مالک کر دیتا ہے، تو یہی ہوتا ہے نا تمنا کہ یہ میں نے تمہیں ملکیت میں تو کر دیا ہے، اب میرے ساتھ چلو وہ چیز میں تمہیں دکھا بھی دوں۔ اب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمین کے چپے چپے کے مالک ہیں۔ اور کوئی بندہ یہ کہہ دے یا آپ اپنے سے بات نہ کریں، بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدراس کے یہودیوں سے فرمایا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو اس زمین کا مالک اللہ اور اس کا رسول ہے۔ روئے زمین کا چپا چپا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں اللہ کی عطا سے، اللہ مالک ہے حقیقتاً، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک ہے عطاً۔ شرک ہے، شرک اس وقت ہوگا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کوئی مالک حقیقتاً مانے، حقیقتاً کا کوئی قائل ہے، اللہ حقیقی مالک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ عطائی طور پر مالک ہیں۔ اسی وجہ سے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے واللہ یعطی انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا، آپ جس کے لیے چاہیں جس وقت چاہیں اور جو چاہیں آپ عطا فرما دیں، جس کے لیے چاہیں جس وقت چاہیں جو چاہیں آپ اس کو عطا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم محدود، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائیں، کیا عطا فرمائیں؟ کہ جس کو جو چاہیں عطا فرمائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ تقسیم کرتا ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تمام مخلوقات کے مالک ہیں، چاہے وہ مخلوقات زمینی ہو یا آسمان کے اندر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے سب کے مالک ہیں۔ تو معراج کی شب اللہ نے محبوب کو بلندیوں کا سفر کروایا کہ محبوب زمین پر جس جگہ پر رہ رہے ہیں اس زمین کے چپے چپے کے آپ مالک ہیں، اور آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے اس کا۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے روئے زمین کو سمیٹ دیا، فرائیت مشارق و مغاربہا، میں نے روئے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، اور اس وقت نہیں دیکھا، قیامت تک
جو مخلوقات پیدا ہونی تھی حضور نے سب کو دیکھ لیا. آپ اور میں جو ہیں ہمیں بھی حضور نے دیکھا ہوا ہے. یہ مسجد جامعہ مسجد جمال مصطفیٰ یہ بھی حضور کی نظر میں ہے. اور اس جامعہ مسجد جمال مصطفیٰ کے اندر قیامت تک جتنے نمازی آئیں گے سب میرے محبوب کی نظروں میں ہیں. جتنے امام آئیں گے جتنے خطیب آئیں گے سب کے سب میرے محبوب کی نظر میں ہیں. حضور تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس وقت روئے زمین پر میرا اسلام پھیل جائے گا ایک ہی مذہب ہوگا, وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر جنگ ہوگی. حضور فرماتے ہیں وہ جو لڑیں گے فوجی, حضور فرماتے ہیں میں اس فوجی کے نام کو بھی جانتا ہوں, اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہوں. حضور فرماتے ہیں جس ٹینک پر وہ سوار ہوگا, ٹینک تو ٹینک رہا, مجھے اس کا کلر بھی پتا ہے, مجھے اس کا. اب کائنات کے ذرے ذرے کا حضور نے مشاہدہ کیا ہے. معراج کی شب اللہ نے چاہا اے محبوب اب بلندیوں پر بھی آ جاؤ, آ کر پہلے آسمان کی سیر کرو. جو آپ کے نام رجسٹری لگا دی ہے, جس چیز کا آپ کو مالک بنا دیا ہے, آ کر آپ اپنی ملکیت والی چیزیں تو دیکھ لیں. پہلے آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری چیزیں آپ کی ملکیت ہیں. آپ جنت کے اندر بھی آ جائیں, جنت کے اندر بھی دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے مالک آپ ہیں. اسی وجہ سے قیامت والے دن حضور علیہ السلام جہنم سے نکال کر لوگوں کو لائیں گے اور جنت کے اندر ان کو داخل فرمائیں گے. کیوں نہ فرمائیں, حضور جنت کے مالک ہیں. حضور کس کے مالک ہیں؟ تو اللہ کی یہ مرضی ہوئی کہ آپ معراج کی شب آ جائیں, جو چیزیں آپ کی ملکیت کے اندر ہم نے کر دی ہیں آ کر آپ عرش کو بھی دیکھ لیں, سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ لیں, اور اس کے بعد جو لامکان کے اندر ہے اس کے اندر بھی آپ تمام چیزوں کو مشاہدہ کر لیں. کیوں؟ ہماری مرضی یہ ہے جس چیز کا آپ کو مالک کر دیا ہے آپ اپنی آنکھوں سے اپنی ظاہری حیات کے اندر ان تمام چیزوں کا معائنہ اور مشاہدہ فرما لیں.